اب تیسری عظیم جنگ تلی کھڑی ہے. کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو کچھ معاملہ شروع ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے رفتہ رفتہ بڑھے گا. یہ لبنان کا معاملہ ہے, لبنان سے آگے جا کر یہ شام کا سیریا کا معاملہ ہو جائے. تو تیسری عالمگیر جنگ جو ہے, فرق کیا ہوگا کہ پہلی دو جنگیں یورپ میں لڑی گئی اور انہوں نے طے کر لیا تھا اب کوئی عالمی جنگ ہم نہیں لڑیں گے. ہم نے بہت خون دے دیا, 10 کروڑ آدمی دے دیا. ان 10 میں سے آپ کو معلوم ہے 60 لاکھ تو یہودی تھے. 60 ملین میں سے 6 ملین یہودی تھے. جس دوسری ورلڈ وار ہے اس کے دوران جرمنوں نے جنہیں قتل کیا, ختم کیا. لیکن اب جنگ لڑی جائے گی مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے. یہ تو اب ایک عام لفظ ہے سب کی زبان پر. مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے. مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بن رہا ہے. یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی. کیا ہے لبنان اور شام, یہ پہلے ایک ہی ملک ہوتے تھے, بلکہ جارڈن بھی انہی میں شامل تھا. بادیہ تو شام ہے, یہ شام کا صحرا. یہ سارا فلسطین, اسرائیل, لبنان اور جارڈن اور سیریا یہ سب ایک ملک تھے, گریٹر سیریا. یہ تو پچھلی جو صدی کی پہلی جنگ عظیم تھی, اس کے بعد بندر بانٹ کی گئی, یہ مختلف ممالک بنا دیے گئے, یہ انگریزوں کا, یہ فرانسیسیوں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. بہرحال اب انہوں نے بنانا ہے یہ ساری لکیریں ہٹا کر پورا عراق, اس پر تو قبضہ ہو ہی گیا تقریباً. جب جو ہے امریکہ نے ختم کیا تھا صدام کی حکومت کو اور فتح حاصل ہوئی تھی, شیرون نے صاف کر دیا تھا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اور اس سے پہلے وہ کہتے تھے ہمارا گریٹر اسرائیل جو ہے دریائے فرات تک ہوگا. لیکن اب انہوں نے کہا نہیں, یہ تو دریائے دجلہ تک جائے گا, ٹائگرس تک, ناٹ یوفریٹس بٹ ٹائگرس. تاکہ عراق کا جتنا بھی علاقہ زرخیز ہے, دو آبا ہے نا, ایک دریائے فرات آ رہا ہے اور دوسرا دریا جو ہے دریائے دجلہ آ رہا ہے, اس کے درمیان جو دو آبا ہے انتہائی زرخیز, وہ سارا ہمارے پاس ہو. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نوع انسانی کی آخری تقدیر یہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. آج میں اس منفی پہلو کے بجائے آپ کے سامنے مثبت پہلو رکھ رہا ہوں, صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابھی ذرا دور ہے, ابھی اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی, ابھی اس کے لیے محنتیں کرنی ہوگی, ابھی اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اس میں اور سختی اور شدت آئے گی. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں. مجھے اقبال نے کہا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے جو غور کرتا ہے, سوچتا ہے, اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, میں نے ذرا اس میں ترمیم کی ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. مدینہ اور نجف تو ایک ہی شے ہے. حضرت علی اور حضور کے مابین کیا فرق ہے؟ حضور نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, وہ تو ایک شے ہے. لہذا مدینہ اور نجف جو ہے اس کو دو جگہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں, حجاز جہاں قرآن نازل ہوا, اور حول قدس جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں, الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے, بائبل ہے, اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ حول قدس سے. تو ان دونوں کے ذریعے سے جو باتیں میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں, میں کیا کروں؟ میں تو جو دیکھوں گا وہی دکھاؤں گا, جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی آپ کو سجھاؤں گا. بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا. عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو کر رہے گی, اور پوری دنیا میں امن و امان ہوگا, خوشحالی ہوگی. بڑی طویل حدیث ایک موجود ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی, خونریزی ختم ہو جائے گی, امن و امان ہوگا, خوشحالی اتنی ہوگی کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی, آسمان اپنی ساری برکتیں نازل کر دے گا. یہ دور آنا ہے عالمی غلبہ اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ اور خلافت علی منہاج النبوت کا قیام. اب اگلی بات, لیکن ظاہر بات ہے یہ کام کہیں ایک جگہ سے شروع ہوگا, ایک دم تو عالمی غلبہ پوری دنیا پر نہیں آ جائے گا. اس بات کو یہیں پر روکیے, اب اس بحث آگے چلے گی ہماری. اب آئیے جو دوسرا حصہ تھا, کیا عالمی امت مسلمہ کی تقدیر یہی ہے کہ ذلت و مسکنت ان پر مسلط رہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, جو حشر لبنان کا ہو رہا, جو اس سے پہلے فلسطینیوں کا ہوتا رہا ہے. کیوں نہیں کر سکی دنیا, مسلم دنیا چپ. زیادہ سے زیادہ بہت ریزولوشن پاس کر دیں گے, ابھی جایا پترا میں جمع ہو گئے ہیں, بعد ملیشیا میں, اور ریزولوشن پاس کر دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نو تھریٹ. کوئی یہ بھی کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے, نہیں. کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے, نہیں.
درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ نیشنز سے ہے، اور درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے، وہ سیز فائر کرا دیں۔ ان کی مرضی سے تو جنگ شروع ہوئی ہے، ان کے پلان کے تحت تو معاملہ ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ جب تک حزب اللہ کی کمر نہ ٹوٹ جائے، کچل نہ دیا جائے، اس وقت تک جنگ بندی نہ ہو۔ یہ تو دوسری بات ہے، حزب اللہ نے جتنی مقاومت کا مظاہرہ کیا ہے، دے آر سرپرائزڈ، یہ ان کے لیے بالکل ایک سرپرائز ہے۔ اس قدر ہمت جو ہے ایک جو ہے حزب اللہ، جو کہ کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، جس کے پاس ٹینک نہیں ہے، جس کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے، ٹینک ہوائی جہاز تو پوری لبنان کی فوج کے پاس نہیں ہے، چند ہزار فوجی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ بھی نہیں، نہ ایئر فورس ہے نہ کچھ اور ہے۔ اور یہ حزب اللہ کیا ہے کہ بھائی راکٹ سے یا کلاشنکوف سے، بس دو چیزیں۔ ادھر سے جہاز پر جہاز آ رہا، 200 250 بمباریاں، 200 بمباریاں، لیکن کھڑے۔ لہٰذا اس اعتبار سے سوچنے کی بات ہے، کیا یہ پوری ذلت و مسکنت کی صورتحال امت مسلمہ پر یوں ہی جاری رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ کیا پورا عالم اسلام جو تھرڈ ورلڈ میں آ گیا ہے، سارا عالم اسلام تھرڈ ورلڈ میں ہے، G7 G8 میں کہیں کوئی نام نہیں کسی مسلمان ملک کا، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور کیا یہی صورتحال جاری رہے گی کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح مسلمان کا لہو بہ رہا ہے؟ جہاں دیکھو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، فلسطین میں تو 50 برس سے بہ رہا ہے، کشمیر میں بھی اب تقریباً جو سمجھیے کہ 20 برس ہونے کو آئے، جب سے کہ وہاں پر ایک جو ہے مسلح جدوجہد شروع ہوئی۔ پھر چچنیا میں کیا ہو رہا، مسلسل ہو رہا ہے، کوسوو میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مرتا ہے تو مسلمان۔ صومالیہ میں کیا ہوا تھا، یہ صورت، آج لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یہ صورتحال دیکھیے، کیا یہی ہمیشہ جاری رہے گی؟ نہیں، صورتحال بدلے گی، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یہ عالمی ملت اسلامیہ امت مسلمہ جو ہے، اس کا یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے ہے، یہ میں اس پر مفصل کتاب لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، کہ یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیفیت جو بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے قرآن میں، یہ آج ہم پر کیوں آ گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ جو جرم انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا، ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اسے اپنا امام تو نہیں بنایا۔ ہاں، ختم قرآن کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ، لیکن چلنا نہیں اس کے پیچھے، یہ امام ہی ہے بس ہمارا، کہنے کو امام، اس کی بات ماننی تو نہیں، اس کے احکام پر چلنا تو نہیں۔ تو اس لیے ہوا کہ ہم آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کو یہ کہہ کر دعوت دے سکے کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام، یہ ہے اسلام کی رحمت للعالمینی، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی، پورے عالم کے لیے یہ نظام مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر عدل، سماجی عدل، سوشل جسٹس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے برکات کا مظاہرہ کر لو، مظاہرہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، نہ پڑھی ہو آپ نے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سارے عقدے حل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں ہی کا خون بہ رہا ہے؟ ہم تو اللہ کا نام تو لیتے ہیں کم سے کم، ہم اگر 120 کروڑ دنیا میں ہیں تو ان میں سے 20 کروڑ تو ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام لیتے ہو مسجدوں میں جا کر، 20 کروڑ نہ ہو 20 ملین تو ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں۔ یہ کفار، یہ تثلیث کے قائل، یہ ملحدین، یہ خدا کے منکر، آج قوت ہے تو ان کے پاس، دبدبہ ہے تو ان کا، دنیاوی وسائل ہیں تو اس پر قبضہ ان کا، کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دو ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ ظالم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یا اللہ لاچار ہے، کچھ کر نہیں سکتا، میں کیا کروں، میں نہیں کر سکتا۔ مانیں گے آپ دونوں باتوں کو؟ نہیں مان سکتا۔ پھر کیا جواب ہے اس کا؟ بڑا پیارا شعر اقبال کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ اے اللہ تو قادر ہے علی کل شے، اور تو عادل ہے، عادل کرنے والا۔ پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مزدور کا خون پسینہ نکال کر سرمایہ دار جو ہے اس کے خون سے کشید کی ہوئی سرخ شراب پیتا ہے شام کو بیٹھ کر۔ یہ کیا ہے؟ خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ ان جاگیرداروں وڈیروں کے ظلم سے جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، اس کی تو کھیتی برباد ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
کیا تو ظالم ہے؟ کیا تو لاچار ہے؟ نہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال ہیں، اس کی سزا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ میں نے تفصیل سے اپنی اس کتاب کے اندر اس پر گفتگو کی ہے، اس کو پڑھیے۔ اور اس کا علاج اب کیا ہے؟ کم سے کم کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک ہو، یعنی چھوٹا سا جزیرہ ہو کوئی برونائی کی طرح کا نہیں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے، یہ گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا۔ دیکھ لو نمونہ، ابھی تو کیا ہوتا ہے، ہم اسلام کے محاسن بیان کرتے ہیں، اسلام کی یہ خوبی کہتے ہیں، دکھاؤ کہ دنیا میں ہے، نہیں بھائی وہ تو 1400 برس پہلے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے، تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دکھاؤ کہیں، نافذ کرو کہیں، مثال پیش کرو کہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، پروفیسر اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال دورہ کر کے آئے تھے، سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں، جو پہلے USSR میں تھی اب اس سے علیحدہ ہو گئی ہیں، سب آزاد ہیں، اور ان میں چاہے ان کی اپنی اپنی زبانیں اور ہیں، ازبک ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن یہ فارسی سب جانتے ہیں۔ وہاں پر علامہ اقبال کا فارسی کا کلام، 2/3 کلام تو فارسی میں عام، تو پروفیسر اقبال کی جو آؤ بھگت وہاں ہوئی ہے، اقبال لاہوری کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہا مجھ سے، ڈاکٹر جاوید اقبال، جہاں میں گیا مجھ سے ایک بات کہی، وی نیڈ اے ماڈل، شو اس اے ماڈل آف اسلامک اسٹیٹ، وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ۔ دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس، اٹ از بیسڈ آن مونارکی، بادشاہت پر ہے، ملوکیت پر بیسڈ ہے۔ دی ایرانین ماڈل از آلسو ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس، اٹ از بیسڈ آن تھیوکریسی، یہ مولویوں کی حکومت ہے۔ اسلامک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کا نمونہ میں دکھا دو، ہم سب کے سب جو ہے لبیک ہے۔ تو اگر کہیں دنیا میں ایک جگہ بھی وہ اسلامی نظام کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے، اتمام حجت ہو جائے گی، اور یہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے۔ جیسے کسی مسلمان کی نماز جنازہ چند لوگ بھی پڑھ لے تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے فرض، کوئی بھی نہ پڑھے تو پوری آبادی گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح جب پوری دنیا میں کہیں اسلام نہیں ہے تو پوری امت گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ اور اگر کہیں ایک جگہ بھی سائزیبل ملک میں آپ وہ نظام دکھا دیں تو فرض کفایہ ہو جائے گا، پھر دنیا لپکے گی اس کی طرف، دوڑے گی۔ اس کے بعد ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کے بعد وہ کیفیت ہو جائے گی جس کا نقشہ اقبال نے کھینچا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، خاک حرم پر اپنی جبین ٹیکتے ہیں کہ نہیں؟ عالم انسانیت کو یہ پیغام سجود دوبارہ یاد آ جائے گا، اور جبین جو ہے پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گی۔ آخری شعر اس نظم کا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ، یہ پورے اس روئے ارضی کے اوپر ہو کر رہے گا۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے، پہلے کسی ایک ملک میں کر دو، پھر وہ گلوبلائز ہو جائے گا۔ آج کی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف تو خود ہی جا رہی ہے، یا باطل گلوبلائز ہو رہا ہے یا حق گلوبلائز ہوگا۔ اب دنیا جو ہے وہ محدود جو ہے سرحدوں میں رہنے والا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، نیشن سٹیٹ کا تصور اب جو ہے ختم ہو چکا، معدوم ہو چکا ہے، یہ لکیریں رہ جائیں گی، ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی، اور جو بھی ہوں گی گلوبلائزیشن کے بعد آپ کو معلوم ہے، اور کہتے بھی ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اچھا یہ سب ہو کر رہے گا۔ اب میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی بہت دفعہ سنائی۔ حضرت ثوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی روایت ہے یہ، اور یہ مسلم شریف میں ہے، کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا، ان اللہ یرفع ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو طے کر دیا، لپیٹ دیا، فرائض و مشارقہ و مغاربہ، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے مجھے۔ یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے، یہ صادق والمصدوق ان کا فرمان ہے، یہ پیشن گوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو کر رہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی، حضرت مقداد ابن الاسود سے، میں صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا گھر رہے گا، نہ کوئی کمبل رہے گا،
کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں کہ اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. یہ ہو کر رہے گا. یہ شروع نہیں ہے. اس کتاب میں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، اس میں اس کی احادیث جو ہیں تخریج کے ساتھ اور پورے متن کے ساتھ موجود ہے. اب تیسری بات ہے، یہ اب جملہ معترضہ سمجھ لیجیے. ایک حسرت کے ساتھ اب 14 اگست آیا چاہتا ہے، حسرت آمیز ہے. پاکستان اسی مقصد سے اور اسی نعرے سے حاصل کیا گیا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں اٹس ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور ملوکیت میں، یہ جو خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو امیہ کے، اور خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو عباس کے، اور خلفاء کہلاتے تھے ترک، یہ خلفاء تو نہیں تھے، بادشاہ تھے. ملوکیت، اس ملوکیت کے دور میں جو اسلامی تاریخ اس دور کی جو ہے وہ کیا واقعی ایسی ہے کہ دنیا کے سامنے ہم اپنے اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں؟ کیا یہ حادثہ کربلا، واقعہ ہررا، سینکڑوں تابعین کو قتل کیا جانا حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، ایک باتیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا کے سامنے جو ہے یہ اپنا پیٹ کھول سکیں؟ یہ تاریخ. تو اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے لگ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر، یعنی اس سے پہلے خلافت راشدہ کا نظام تھا، اس کو اب قائم کریں. اسی کو پھر علامہ اقبال نے 1932 میں، یہ سن مجھے بہت پسند ہے، میری اپنا پیدائش کا سن ہے، اسی سن میں گئے تھے علامہ اقبال گول بیس کانفرنس کے لیے لندن. وہاں اس وقت صرف مسٹر جناح تھے، وہ مسٹر جناح، وہ قائد اعظم نہیں ابھی بنے تھے. وہ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے تھے، وکالت شروع کی تھی. وہاں یہی انجیکشن اقبال نے، میں تو کہا کرتا ہوں جیسے کہ رومی اور شمس تبریز کا معاملہ ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. مسٹر محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے یہ انجیکشن نہ اسے لگایا ہوتا. یہ شمس تبریز ہے جس نے مولوی کو مولانا روم بنا دیا تھا، مولائے روم، اسی نے مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا. چنانچہ پھر وہ واپس آئے ہیں، پھر وہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر بنائے گئے، پھر انہوں نے 10 برس تک اسلام کی قوالی گائی ہے، اسلام کی قوالی تکرار کے ساتھ پورے 10 برس. تب پاکستان وجود میں آیا اور یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کریں، دنیا دیکھ لے یہ اسلام. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس میں بری طرح ناکام رہے. اب تو ابھی مجھ سے جیو ٹی وی والوں نے چھوٹا سا 2-4 منٹ کا جو ہے وہ انٹرویو لیا ہے 14 اگست کے حوالے سے. میں نے اس میں کہا ہے کہ اب تو جیسے کسی نے کہا تھا، اقبال نے شاید کہا تھا، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. یہ ہلال عید جو آتا ہے ہم پر ہنستا ہے. یہ روزے رکھے ہیں انہوں نے، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے سودی لین دین کرتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے جو غیبتیں کرتے رہے. یہ روزے تھے جو اب عید بنانے جا رہے ہیں شوق سے. ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. اسی طرح یہ عید الاستقلال جسے آپ نے کہا، یہ اب ہماری ہنسی اڑاتی ہے. یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا. یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جناح نے دکھایا تھا خواب. تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اس میں بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. چنانچہ تلخ ترین بات ہے، یہ اپنا جواز کھو چکا ہے اور اب اس کا وجود اور اس کا بقا تک بھی نہایت مخدوش ہے. یہ تقریر بھی 3.5 سال پہلے میں اسی جگہ پر کر چکا ہوں. پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات صرف ایک ہفتے بعد کی تھی میں نے، 22 فروری کو کی تھی، وہ کہ موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے. دین کی حیثیت سے فوری طور پر اور مستقبل قریب میں اسلام کا کوئی مستقبل نہیں. ہاں مذہب کی حیثیت سے زندہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے، جاؤ مسجدوں کو رکھو روزے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نظام ہمارا ہوگا، یہ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم ہمارا ہوگا. اسی طریقے سے میں نے ایک ہفتے بعد 29 فروری کو اسی سال تقریر کی تھی، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات. یہ دونوں کتابچے اور موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، یہ ایک پیکٹ کی شکل میں انشاءاللہ باہر آپ کو مل جائیں گے. بہرحال اب صورتحال میں نے پھر آپ سے کہا ہے، میری ان دونوں تقریروں میں مایوسی کا غلبہ ہے، لیکن آج میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ مایوسی ہے موجودہ حالات اور قریب کے مستقبل کے اعتبار سے.
جس کو میں نے مستقبل بعید کہا ہے اس سے میں مایوس نہیں ہوں. اور جب تک بھی چاہے پاکستان کے بارے میں خدشات ہیں اور دنیا پیشن گوئیاں کر رہی ہے، سن 2010 میں، 2020 میں، 2015 میں پاکستان کے نام سے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جب تک سانس تب تک آس. محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش جاری رکھنی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا اس وقت بھی اگر کوئی بندہ مومن اگر کوئی درخت لگا رہا ہو تو اسے درخت لگانا چاہیے. سور پھونکا جا چکا ہے، معلوم ہے قیامت آ گئی، لیکن نہیں، جو کام تمہارا تھا تم کر رہے تھے اسے پورا کرو. لہذا آخری وقت اگرچہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صورتحال جو ہے وہ بہت مخدوش ہے، لیکن جد و جہد جاری رکھنی ہے. اس پر میں آگے آؤں گا کیا جد و جہد. اب آئیے میرا چوتھا نقطہ آج کا کیا ہے. یہ جو اسلام کی گلوبلائزیشن ہوگی، گلوبلائزیشن آف اسلام، جو میں نے کہا مستقبل بعید میں یہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہی. اس کے دو فیزز ہوں گے لا محالہ. پہلے کسی ایک ملک میں اسلام قائم ہو اور پھر وہ گلوبلائز ہو جائے. اب نوٹ کیجئے اصل بات جو آج کہہ رہا ہوں پہلی مرتبہ، یہ جو ہمارے ہاں دو شخصیتوں کے بارے میں احادیث آئی ہیں پیشن گوئیاں، حضرت مہدی سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ کا بارے دیگر نزول، ان دونوں کا تعلق گلوبلائزیشن آف اسلام سے ہے. اس سے پہلے کسی نہ کسی ملک میں اسلام پہلے قائم ہو چکا ہوگا طریق نبوی پر، جد و جہد سے، عمل سے، کوشش سے، انقلابی جد و جہد سے، ریولیوشنری اسٹرگل سے، جان ساریوں سے، قربانیاں دے کر اسلام پہلے کہیں قائم ہو چکا ہوگا. پھر اس کی گلوبلائزیشن جو ہے اس کے اندر حضرت مہدی کا بھی ایک پارٹ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس وقت فیصلہ کن رول ان کا. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں ہوگا، یہ کہاں ہوگا، یہ میری آج کی پانچویں بات ہے. اس ضمن میں پہلے تو میں دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور یہ سنن ابن ماجہ میں ہے. حضور نے فرمایا یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطانی، مشرق سے فوجیں نکل کر آئیں گی جو عرب میں مہدی سلام علیہ کی حکومت کو قائم کریں گے، یعنی سلطان ہی، ان کے اقتدار، ان کی طاقت، ان کی قوت کو مستحکم کریں. یعنی پہلے مشرق کے کسی ملک میں اسلامی نظام قائم ہو چکے گا تبھی تو آئیں گی نا وہاں سے فوجیں. یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطانی. اور دوسری حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، ان کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں یعنی یروشلم میں بیت المقدس میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے جائیں. ان دو حدیثوں کے اعتبار سے نوٹ کیجئے. ایک حدیث میں خراسان کا لفظ ہے، یہ خراسان بزرگ کہلاتا ہے اصل میں، نوٹ کر لیجئے. میں نے ایک مرتبہ ایک جو آئے تھے یہاں چارج افیئرس جو ہیں ایران کے، ان سے پوچھا خراسان کس ملک کا نام ہے؟ ان کا ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے خراسان. میں نے کہا نہیں، یہ خراسان، ان کا خراسان بزرگ، وہ جو اولڈ گریٹر خراسان تھا اس میں افغانستان پورا، ایران کا ایک حصہ جو اب بھی خراسان کہلاتا ہے، ایک صوبہ شمال مشرقی صوبہ ہے وہ. اور یہ جو ابھی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں USSR کی تحلیل کے بعد، اور ایک کنڈا اس کا پاکستان میں بھی ہے. پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں، مالا کنڈ کی جو پہاڑی ہے اس سے آگے لے کر چترال تک، یہ بھی در حقیقت یوں سمجھیے، بلکہ میں نے ایک دفعہ اس کی مثال دی، جیسا بڑا کڑھایا ہوتا ہے اس کے ادھر بھی کوئی کنڈا ہے، ادھر بھی کنڈا، ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے پکڑیں گے. تو خراسان جو ہے اس کڑھائے کے مانند تھا، جس میں کہ سارا افغانستان سوائے اس کے چھوٹے سے جنوبی حصے کے جسے سیستان کہتے تھے اس وقت، باقی پورا افغانستان، اور یہ جو ریاستیں ہیں ازبکستان وغیرہ اور کرغزستان وغیرہ، اور پھر یہ کہ ایک کنڈا ایران میں، موجودہ ایران میں، اور ایک کنڈا پاکستان میں. اور دوسری حدیث میں مشرق کا لفظ آیا. اب ذرا تجزیہ کیجئے کہ مشرق میں نمبر 1، عرب کے مشرق میں نمبر 1 ایران ہے، نمبر 2 افغانستان ہے یا خراسان کہہ لیجئے، نمبر 3 پاکستان ہے، نمبر 4 بھارت ہے. بھارت بھی تو مشرق میں ہے نا.
اب اس کا تجزیہ کیجیے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے. سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں. سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، اطاعت کرنی ہے تم نے بس، الا یہ کہ کفر کا حکم دے. اسے کیا پڑھی ہے کفر کا حکم دے گا؟ وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے محل کے اندر جو چاہے کرے. تم نے اطاعت ہی اطاعت کر دی. سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا. ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا، بھگایا وہاں سے، اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا. یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت جرأت. اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک ہے مسلمان ملک. اس اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ایران کی بڑی اہمیت ہے اس میں. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایران کے ساتھ دو ڈرا بیکس ایسے ہیں. ایک تو اس کے اندر نسلی برتری کا احساس بہت ہے، عربوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، اور نمبر دو یہ کہ مذہبی تنگ نظری جو ہے، مولویانہ جعفریت جو ہے وہ ان کے رگوں کے اندر سرایت کی ہوئی، تو براڈر آؤٹ لک نہیں آ رہا. اس لیے میرے نزدیک ایران کا رول فوری طور پر کوئی نہیں ہوگا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا جب مرحلہ آئے گا اسلام کا، اس وقت حضرت مہدی سلام علیہ کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو شاید اس مرحلے پر ایران کام کرے، اللہ اعلم. اب باقی تینوں ملکوں پہ آئیے، افغانستان یا خراسان، پاکستان، بھارت. ایک عجیب تاریخی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. تاریخ میں بہت سے ایسے دور گزرے ہیں ہندوستان کی عظمت کے جس میں یہ تینوں ملک ایک تھے. وہ اشوکا کا دور ہو، وکرماجیت کا دور ہو، وہ چندر گپت موریہ کا دور ہو. آپ کو معلوم ہے بدھزم جو ہے اس کا سب سے بڑا مرکز تو افغانستان تھا. سب سے بڑا بت جو ہے وہ تو بامیان میں تھا جسے گرایا ہے طالبان نے. بدھا کا سب سے بڑا مجسمہ وہاں تھا. یہ سارا در حقیقت جو تہذیب، گندھارا تہذیب، یہ گندھار کیا ہے؟ گندھارا تہذیب جو ہے وہ تو بدھ مت تہذیب تھی. تو یہ تقریباً ایک ملک رہے. پھر پٹھانوں کے دور میں ایک رہے، پھر مغلوں کے دور میں ایک رہے. اور یہاں میں اب تاریخی بات یاد دلا رہا ہوں، کوسی جن نے کہا تھا یہ 1971 میں جب یہ بنگلہ دیش کا ہمارا فال ہوا ہے، اس کی تجویز تھی کہ ایک حکومت قائم کی جانی چاہیے، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا. اس میں افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کو شامل کیا جائے. بہرحال یہ چیزیں میں نے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ جب ہمیں دیکھ لیا کہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں تو لڑکھڑا ہی رہے ہیں، یہ تو خاتمے کے قریبی ہیں، تبھی تو امید ہو رہی ہے انہیں کہ کوئی کنفیڈریشن ہو جائے. اڈوانی صاحب نے کھل کر کہا، آج سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا تھا، ابھی ہمارے پاؤں جمے ہوئے تھے زمین میں، اب وہ لڑکھڑا رہے ہیں. بہرحال اس اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تینوں ملک جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ توقع دی پاکستان ہی سے تھی. پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا، اس میں ہم فیل ہو چکے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی ایڈمٹڈ. ہم اپنا وجہ جواز کھو چکے ہیں، نظام دیت ختم ہو چکا. اب یہ ہے کہ امریکہ کی آپ جب تک اس کی اسٹریٹجی کے مطابق چلتے رہیں گے وہ آپ کو باقی رکھے گا، ورنہ یہ ہے کہ وہ ختم کر دے گا. اور اگر ذرا سے بھی کوشش آپ نے کی کہ چائنا کی طرف لپکیں، اور جو کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصار امریکہ بنانا چاہ رہا ہے، جس میں لیڈنگ رول اس نے دینا ہے بھارت کو، اور اس میں افغانستان بھی نتھی ہو چکا ہے. بھارت اور افغانستان کے درمیان تو تقریباً کانفیڈریشن قائم ہو چکی ہے، اور افغانستان ہمیشہ سے بھارت کا جو جھولی چک رہا ہے. یہ تو طالبان کے زمانے میں معاملہ بدلا تھا، یا یہ جو اینٹی رشین جو جہاد وہاں ہوا تھا اس میں معاملہ بدلا تھا. ورنہ آپ کے دل میں یہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی قرارداد جب پیش کی گئی کہ پاکستان کو بھی یونائٹڈ نیشنز کا UNO کا ممبر بنا لیا جائے، تو ایک ہی ملک دنیا میں تھا جس نے مخالفت کی، اور وہ افغانستان تھا. آج اسی کی روح دوبارہ کرزئی کی شکل میں آپ کے سر پر سوار بیٹھی ہوئی ہے. بہرحال یہ صورتحال جو ہے پاکستان کے بارے میں، اگر پاکستان نے کوشش کی تو پھر یہ کرنچ آئے گا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. اور امریکہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری ایٹمک جو ہے نیوٹرلائز کر کے صلاحیت کو کس شکل میں کرے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا. 100 طریقے ان کے پاس موجود ہیں. ہمارا سارا نظام ہی جیم کر دے، کر سکتے، لیکن ڈو اٹ. عراق کا جو پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی، سارا ان کا جو الیکٹرانک سسٹم تھا جیم کر دیا گیا. کیا کرے گا آپ؟
نہ رائڈر کام کر رہا ہے، نہ کچھ اور کام کر رہا ہے، نہ کمیونیکیشن ہے، کیسے لڑائی؟ بہرحال یا ایک شکل یہ بھی ہے، اگر جو عوامی تحریک قاضی حسین احمد صاحب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ مومنٹم پکڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کیوس میں کیا ہوگا؟ یا کوئی نیا مارشل لا، اور یا پھر پاکستان کا خاتمہ۔ یہ تو اب انسٹیبل ہو گیا معاملہ، اور یہ بڑا اسٹریٹجک ریجن ہے، یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم، واللہ عالم، یہ اندیشے ہیں، یہ خطرے ہیں۔ بہرحال اب اس سے آگے بڑھ کر یقین ہے کہ ہوگا ضرور مشرقی علاقے میں سے کہیں۔ بھارت کا میں نے ذکر کیوں کیا ہے؟ بھارت تو غیر مسلمان ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، لیکن 18 کروڑ مسلمان وہاں رہتا ہے۔ پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان بھارت کے اندر ہیں، اور بھارت کا عام مسلمان پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ اس لیے بھی کہ ان کے لیے مشکلات بہت ہیں۔ ہم نے عیاشیاں کی، امریکہ نے ہمیں گھی کے ڈبے دیے، ہمیں گندم دی، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا، ہمیں تیل دیا، ہمیں سیبر جیٹ دے دیے، ہمیں پیٹنٹ ٹینکس دے دیے، ہم نے عیش کی، اپنی خودی کو بیچا، امریکہ کے پاس گروی رکھا اور عیش کیے، قرضے پر قرضے لیے، اور ہمارے ہاں جو ہے ایک طبقہ پیدا ہو گیا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے، دنیا کے امیر ترین جنرلوں کے اندر ہمارے نام آ گئے۔ اور یہ کیا عظیم محل جو بنے ہیں، یہ ڈیفنس سوسائٹیز جو ہیں، وہ چاہے وہ کراچی کی ہو، لاہور کی ہو، کہیں اور کی ہو، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ قرضوں کا پیسہ جو کہ وہاں سے غبن ہوا، اور وہی واپس جا کر امریکہ کے سوئٹزرلینڈ لینڈ کے بینکوں کے اندر ڈپازٹ بھی ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ ہمارا ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اعتبار سے اب میں اس وقت گریٹر انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان جمع بھارت جمع بنگلہ دیش۔ اس کا جو خاص رول تاریخ میں رہا ہے وہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، اس وقت صرف گنواؤں گا۔ سلسلہ مجددین جو ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا سلسلہ ہے رشد و ہدایت کا، 1000 برس تک عالم عرب میں رہا، 11ویں صدی سے ہندوستان میں آ گیا۔ مجدد الفسانی کہاں؟ سرہند میں دفن ہے، ایسٹ پنجاب میں۔ 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ کہاں دفن ہے؟ دلی میں دفن ہے۔ 13ویں صدی کے مجدد شہید ہوئے بالا کوٹ میں۔ 14ویں صدی کے مجدد دفن ہے دیوبند میں۔ مجددین کا سلسلہ آیا۔ نمبر 2، جب سازشیں ہو رہی تھی خلافت کو ختم کرنے کے لیے تو تحریک خلافت چلی صرف ہندوستان میں، اور اتنے زور شور سے چلی کہ ہندو شریک ہو گئے اس میں۔ گاندھی کہاں خلافت شریک، معجزہ ہے۔ پھر ہر جگہ پر مسلمانوں نے آزادی حاصل کی لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر، عرب نیشنلزم، ملئی نیشنلزم، اور مسلمانوں نے ملک بنایا پاکستان اسلام کی بنیاد پر، مسلم نیشن ہوڈ، اسلام کے نام۔ پھر یہ پاکستان وجود میں آیا۔